بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العنکبوت قرآن مجید کی 29ویں سورت ہے، مکی سورت ہے۔ یہ اس سورہ مبارکہ کا آغاز اللہ کریم نے حروف مقطعات سے کیا ہے۔ عنکبوت کا معنی یاد رکھیے گا، عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو۔ سورۃ العنکبوت کا آغاز ہو رہا ہے حروف مقطعات سے۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں حروف مقطعات کا معنی کون جانتا ہے جی؟ اللہ اور اس کا رسول۔ اللہ اور اس کے رسول کے سوا حروف مقطعات کا معنی کوئی بھی نہیں جانتا۔ سورۃ العنکبوت کی پہلی آیہ مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے جو بات ارشاد فرمائی، پہلے ترجمہ سن لیں، تشریح اس کے بعد شروع کروں گا۔ احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے، کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں؟ آ کا معنی ہے کیا، حاسبہ کا معنی سمجھ لیا، الناس لوگوں نے، ان یترکو کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولو کہ انہوں نے کہا آمنا ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر لوگوں نے اتنا کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے تو یہ ان کا کہہ دینا کہ ہم ایمان لے آئے یہی ان کی نجات کے لیے کافی ہوگا، اور انہیں کوئی آزمایا نہیں جائے گا، انہیں جانچا نہیں جائے گا، انہیں پرکھا نہیں جائے گا؟ یہ سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ سوال پوچھتا ہے، کیا میرے بندوں مجھے یہ بتاؤ، کیا تم لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہو، کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تمہارا آمنا کہنا ہی کافی ہے؟ آمنا کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ ہم ایمان لے آئے۔ تو اگر کوئی انسان آمنا کہہ بھی دے تو جب تک اسے پرکھا نہیں جائے گا، اسے تولا نہیں جائے گا، اسے جانچا نہیں جائے گا، اسے ٹٹولا نہیں جائے گا، اسے پرکھا نہیں جائے گا، اس کا امتحان جب تک نہیں ہوگا تب تک اس کی نجات ممکن نہیں ہے، تب تک وہ اپنے دعوے کے اندر سچا نہیں ہے۔ اپنے دعوے کے اندر سچا وہ ہوگا جو آزمائش کے اندر پورا اترے گا۔ آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہر انسان سے آزمائش ہونی ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو آزمائش سے پاک ہے، جو امتحان سے مبرہ ہے۔ بھائی سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ کیا سمجھ آئی ہے؟ ہر انسان سے کیا ہونا ہے؟ امتحان ہونا ہے۔ صرف اتنا کہہ دینا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ زبانی کلامی اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کر دینا، اس سے نجات نہیں ہوگی، اس سے جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہوگا۔ پرکھا جائے گا، پرکھ ہوگی، تولا جائے گا، تول ہوگا، وزن ہوگا، امتحان ہوگا۔ اس امتحان میں جو پورا اترا وہ بخشا جائے گا، وہ کامیاب قرار پائے گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن جو ہمیں بار بار جھنجھوڑ کر ہمیں بتا رہا ہے، کیا لوگوں غافل مت ہو جاؤ، تمہارا امتحان ہونے والا ہے، اپنے امتحان کی تیاری کر لو۔ صرف زبانی کلامی کام نہیں بنے گا۔ عام طور پر ہم یہی سمجھتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے مذہب والے خانے میں لکھوا دیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مذہب والے خانے میں لکھوا دیا ہے کہ ہم کیا ہیں، تو بس اتنا کافی ہے ہمارے لیے کہ ہم مسلمان ہیں نہیں، ہم مسلمان ہو نہیں گئے، بس مسلمان ہو گئے ہیں تو ہمارے بیڑے تو پار ہو گئے ہیں، ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ سوچ ہے جو انسان کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے، انسان کے ایمان کو ختم کر دینے والی یہ سوچ ہے۔ مثال کے طور پر بعض ہمارے ہمارے مسلمان بھائی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے حج کر لیا ہے نا، تو حج کرنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، تو اب اگر ہم گناہ کرتے بھی رہے ہمارے تو گناہ ویسے بخشے جا چکے ہیں۔ بھائی کچھ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں جی، حاجی حج کر کے سمجھتا ہے کیونکہ حج کر لیا ہے تو اب مجھے کوئی نیک اعمال کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں گناہ کرتا رہوں تب بھی کوئی باس پرس نہیں ہوگی۔
بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہم عمرہ شریف جو کر کے آ گئے ہیں بس عمرہ شریف کر لیا اتنا ہی کافی ہے. بعض یہ سمجھتے ہیں ماہ رمضان کے روزے رکھ لیے یہی کافی ہے, بس روزے رکھ لیے اب سارا سال باقی سارا سال چھٹی, روزے رکھنا ہی کافی ہے. بعض یہ سمجھتے ہیں ہم نے چونکہ 5 وقت کی نماز جو پڑھ لی ہے. بعض یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہم نے جمعہ کے دن 2 رکعت نماز جو پڑھ لی. بعض یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عید کی نماز جو پڑھ لی اب ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہم نے بڑے شارٹ کٹ وے, آسان راستے تلاش کر رکھے ہیں مسلمان بننے کے لیے, مسلمان ہونے کے لیے, مسلمان رہنے کے لیے. بعض لوگ کہتے ہیں کیونکہ ہم نے فلاں پیر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے, بیعت کر لی ہے, لہذا ہم تو چھٹے ڈھکے, اسی جی پک گئے ہوں, اسی فلاں پیر صاحب دے مرید ہو گئے ہوں. میں بیعت کے خلاف نہیں ہوں جی, میں خود مرید ہوں. حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آستانہ علیہ بھیرا شریف, میں ان کا مرید ہوں. حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا میں مرید ہوں. میرے بارے میں کوئی یہ مت گمان کرے کہ میں بے مرشدہ ہوں, بے پیرا ہوں. میں پیروں کے خلاف ہوں, پیروں کے خلاف نہیں ہوں, پیروں کے حق میں ہوں. اولیاء کرام کا مرید ہوں, اولیاء کرام سے محبت کرنے والا ہوں, اولیاء کرام کی عظمتوں کو بیان کرنے والا ہوں. مگر ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ایک پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسلام کے تمام احکام سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. یہ میرا جملہ اگر سمجھ گئے ہیں تو بہت مہربانی, نہیں سمجھیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ سمجھ آ جائے. پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے احکام پر پوری طرح سے عمل پیرا ہونا ہے. بیعت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے احکام پر, بولیے گا, عمل, پوری طرح عمل کرنا ہے. ہم نے مانا کیا سمجھا ہوا ہے بیعت کا؟ ہم نے مانا یہ سمجھا ہوا ہے ہون لوڑی کوڑی نیک عمل کرن دی. اور جڑا جنتی دروازہ ہے جی پاک پتن شریف حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ, تو وہ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ جو میرے رستے پہ چلے گا, جو میرے طریقے پہ چلے گا, جو حضور کی شریعت پہ چلے گا, ان کا اپنا بھی کوئی رستہ نہیں ہے. کوئی مت کہے کہ ان کا کوئی اپنا رستہ ہے. وہ لوگوں سے کوئی اپنے کلمے پڑھاتے تھے, ہرگز ایسا نہیں ہے. وہ لوگوں سے حضور کا کلمہ, حضور کی شریعت, حضور کا دین, رب کا قرآن, اسی کی تعلیم دیتے رہے. انہوں نے کبھی کوئی اپنی تعلیم نہیں دی. جو تعلیم قرآن کی ہے, جو تعلیم اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول کی ہے, انہوں نے وہی تعلیم آگے پہنچائی ہے لوگوں تک. انہوں نے کوئی نیا دین نہیں گھڑا. تو یہ الزامات لگا دیے گئے, لوگوں کو خلط ملط کر دیا گیا, پٹڑی سے ہٹا دیا گیا, لوگوں کے ذہنوں سے اولیاء کرام کا ایک مقام مرتبہ نکالنا تھا, نکال دیا گیا. اور نوجوان نسل کو اولیاء کرام کا باغی, اولیاء کرام کا مخالف بنا دیا گیا. حالانکہ یہ اولیاء وہ ہیں جو لوگوں کو اللہ کی محبت سکھاتے ہیں, لوگوں کو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت سکھاتے ہیں. تو بابا فرید نے یہ فرمایا کہ جو میرے طریقے پہ چلے, جو میرے نقشے پہ چلے, جو حضور کے طریقے پہ چلے, جو حضور کے دین پہ چلے, جو اللہ کے قرآن پہ چلے. مگر لوگوں نے کیا دی, بس وہ اس دروازے سے گزر جاؤ, باقی بھانگ پیتی رکھو تے نشہ کیتی رکھو تے چرس پیتی رکھو جی, نہ نیتی تے نہ قضا کیتی, پی ساوی تے ہوش جاوی. ہاں جی, آوی نہیں بلکہ جاوی. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اولیاء کرام برحق ہیں, مگر یہ کہنا کہ ہم نے چونکہ اولیاء کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے, اب ہم سے کوئی باز پرس نہیں ہونی, کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی. آیت مبارکہ کے لفظ سنیں, انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ ایک آیت کافی ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا, لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے, اور ان کی کوئی آزمائش نہیں ہوگی, ان کو پرکھا نہیں جائے گا. دیکھیں نا, اب یہ اگر ہم لوگوں نے دین کو اتنا آسان بنا دیا, اتنا آسان, ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے, بس ہم پکے جنتی ہیں.
یہ کلمہ شریف پڑھ لیا ہے تو ہمارا جنتی ہونا پکا ہو گیا. آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا ان لوگوں کو پرکھا نہیں جائے گا؟ کیا جانچا نہیں جائے گا؟ کیا ان کی کوئی باز پرس نہیں ہوگی؟ کیا ان کے اوپر کوئی امتحان نہیں آئے گا؟ بس کسی کا اتنا کہہ دینا کہ ہم ایمان مومن بن گئے، اتنا ہی کافی ہے. اقبال نے اسی لیے کہا تھا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صرف پڑھنے سے کوئی جنت میں جا سکتا ہوتا تو پھر ابو جہل بھی کلمہ پڑھ لیتا، ابو لہب بھی کلمہ پڑھ لیتا. ان کافروں کو کافر ہو کے بھی انہیں یہ پتا تھا کہ اے صرف پڑھنا نہیں، عدت عمل بھی کرنا ہے. ان کو پتا تھا، وہ اسی لیے کلمہ نہیں پڑھتے تھے کہ ہمیں اس پہ عمل کرنا پڑے گا. خالی پڑھنا تو نہیں ہے. اگر خالی پڑھنا ہوتا تو پھر تو سارے پڑھ لیتے. خالی پڑھنا ہوتا تو پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی گلیوں میں مارے نہ کھاتے، آپ کو گھسیٹا نہ جاتا. 13 سالہ جو مکی دور ہے، 13 سالہ مکی دور، اگر آپ حضرات اس کا نقشہ تھوڑا تصور فرمائیں کہ 13 سالہ مکی دور کے اندر وہ کون سی تکلیف ہے جو صحابہ کرام پہ نہیں آئی. کافروں نے انہیں اسلام سے ہٹانے کے لیے ہر حربہ استعمال کر دیا. اور 13 سالوں کے بعد جب حکم آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہجرت کرنے کا، کچھ صحابہ کرام تو وہ تھے جو ہجرت کر گئے، کچھ صحابہ کرام وہ تھے جنہوں نے ہجرت کرنے میں دیر کی. وہ سوچ بچار میں لگے رہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. زندگی بھر کی جمع پونجی ہے، ضائع کر کے جائیں گے. گھر بار یہاں ہے، چھوڑ کے جانا پڑے گا. کاروبار یہاں ہے، چھوڑ کے جانا پڑے گا. ہم تو زیرو پہ آ جائیں گے معاشی طور پر، تو کیسے جائیں یہاں سے. ایک انتہائی مشکل فیصلہ تھا. کچھ صحابہ کرام ابھی فیصلہ کرنے میں دیر کر رہے تھے. اسی اسنا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھیجا وہاں سے، مدینہ طیبہ سے، کہ ہجرت کر کے آ جاؤ ورنہ اپنے ایمان کی فکر کرو. اب یہ صحابہ کرام جب ان کو پتا چلا کہ ہم تو ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، انہوں نے جانے کی تیاری پکڑی. اور کچھ صحابہ کرام جب اپنے گھروں سے نکلے تو کافروں نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی. کافروں نے ایک مرتبہ پھر ان صحابہ کرام کو روکنا چاہا تو کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو ان کافروں کے ہاتھوں شہید ہو گئے. ہجرت کرنے والے صحابہ بولیے گا کافروں کے ہاتھوں شہید ہو گئے. کچھ بچ بچا کے مدینہ طیبہ پہنچ گئے. اس موقع پر یہ آیت مبارکہ آئی جو ابھی میں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ انہوں نے اتنا کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی کوئی آزمائش نہیں ہوگی، کوئی امتحان نہیں آئے گا؟ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے؟ کیا لوگ یہ گمان کر بیٹھے ہیں کہ ان کو آزمایا ہی نہیں جائے گا؟ آیت کا مطلب کیا بنا؟ آزمایا جائے گا، پرکھا جائے گا، امتحان لیا جائے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی آمنا کہے اور اس کے بعد اسے پرکھا نہ جائے. ہر ایک سے پرکھ ہونی ہے، ہر ایک سے اس کے مرتبے کے لائق، اس کے درجے کے لائق امتحان ہونا ہے. ہر ایک کو آزمایا جائے گا، پرکھا جائے گا. جس کا جتنا بڑا دعویٰ ہوگا اسے اتنا زیادہ پرکھا جائے گا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہے ہمارا دعویٰ. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ دعویٰ ہے. مگر اس دعوے کی ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ دلیل جو بندہ ایک نماز بھی نہیں پڑھتا اس کے پاس کیا دلیل ہے اس دعوے کی؟ جس نے کبھی ماہ رمضان کا روزہ نہیں رکھا اس کے پاس کیا دلیل ہے اس دعوے کی؟ جس نے کبھی زکوٰۃ ادا ہی نہیں کی اس کے پاس کیا دلیل ہے اس دعوے کی؟ جس پہ حج فرض ہے وہ حج نہیں کر رہا اس کے پاس کیا دلیل ہے اس دعوے کی؟ رزق حرام وہ کماتا ہے، سود وہ حاصل کرتا ہے، رشوت وہ بٹورتا ہے، ناپ تول میں کمی وہ کرتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق غصب وہ کرتا ہے، مظلوموں کے اوپر ظلم وہ کرتا ہے. تو وہ اپنے دعوے کے اندر کیا دلیل رکھتا ہے؟ وہ کون سی دلیل اللہ کے حضور میں پیش کرے گا؟
جب صحابہ کرام شہید ہو گئے، توجہ ہے نا آپ حضرات کی، صحابہ اکرام جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ طیبہ کی طرف جا رہے تھے، دوران سفر شہید ہو گئے، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان کی آزمائش ہوئی ہے، ان کی پرکھ ہوئی ہے، ان کو پرکھا گیا ہے، گھروں سے نہ نکلتے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے، اگر حضور کے حکم پہ ہجرت نہ کرتے ایمان سے فارغ ہو جاتے، ان کی پرکھ ہوئی ہے۔ اور جو اس سفر کے دوران شہید ہو گئے یا جنہوں نے ہجرت کر لی وہ امتحان کے اندر سرخرو ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، اس آیت مبارکہ کا مصداق وہ صحابہ اکرام ہے کہ جنہوں نے حضور کے حکم پر ہجرت کی یا دوران ہجرت وہ شہید ہو گئے، وہ مصداق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ آیت اتاری، ان کی تسلی کے لیے۔ بولیے گا کس کے لیے؟ تسلی کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوئی ہے، اور جو ہجرت کر کے آ گئے ہیں یا شہید ہو گئے ہیں وہ اس امتحان میں کامیاب قرار پائے ہیں، اور جو گھروں سے نہیں نکلے وہ اس امتحان میں ناکام ہو گئے، وہ اپنے دعوی ایمان کے اندر جھوٹے ہو گئے۔ یہ ایک مصداق میں نے آپ کو بتا دیا۔ اسی آیت کا مصداق ایک صحابی ہیں، حضرت مہجع بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ غزوہ بدر کے سب سے پہلے شہید ہوئے، حضرت مہجع بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بولیے گا غزوہ بدر کے سب سے پہلے شہید۔ کل غزوہ بدر ہے، 17 رمضان شریف ہے، کل آج 16 ہے نا جی، کل 17 رمضان شریف ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، غزوہ بدر کے سب سے پہلے شہید کون بنے؟ حضرت مہجع بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ان کے والدین اور ان کی بیوی بہت زیادہ روئے ان کی جدائی میں، ان کے غم میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے یہ آیتیں اتاری۔ اللہ پاک نے یہ آیتیں اتار کے بتایا کہ ان کی آزمائش ہوئی ہے اور یہ اس امتحان میں، اس آزمائش میں کامیاب قرار پائے، ان کی پرکھ ہوئی ہے۔ بولیے گا ان کی کیا ہوئی ہے؟ پرکھ ہوئی ہے۔ اور جب حضرت مہجع شہید ہوئے اور سب سے پہلے غزوہ بدر کے شہید ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر ان کی شہادت کے اوپر خوش ہوئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اعلان کر دیا کہ جب کل قیامت کا دن آئے گا اور میری امت کو جنت میں بلایا جائے گا تو جنت کے اندر سب سے پہلے، جنت کے دروازے سے سب سے پہلے جسے آواز دی جائے گی، جس کو آواز دی جائے گی وہ میرا وہ خوش نصیب صحابی مہجع ہوگا۔ سب سے پہلے جسے جنت کے دروازے سے پکارا جائے، سب سے پہلے، اور جسے سب سے پہلے جنت کے دروازے سے داخل کیا جائے گا وہ حضرت مہجع ہوں گے، جنہوں نے ہجرت بھی کی ہے اور پھر راہ خدا میں اپنی جان، غزوہ بدر کے اندر اپنی جان بھی پیش کر دی۔ تو امتحان ہے جی، یہ امتحان۔ ایک حدیث پاک آپ حضرات کو سنانے لگا ہوں، شاید بات اور آسان ہو جائے، مضمون آیت کا اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ یہ مکی دور تھا، مکی دور، آپ سب حضرات کو پتہ ہے مکی دور کے اندر جس نے کلمہ شریف پڑھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مصیبتوں کو خالہ جی بنا لیا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ مصیبتوں کو اس نے کیا بنا لیا؟ خالہ جی۔ پھر مصیبتوں کو اس نے خود گلے لگا لیا ہے۔ مکی دور کے اندر جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ دیا، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس نے مصیبتوں کو دعوت دے لی ہے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے مدد کیوں نہیں مانگ رہے؟ آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ ہمارے وہ بھائی، مسلمان بھائی جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، انہیں اسلام قبول کرنے کے جرم میں، کافر تو جرم کہتے تھے نا، انہیں اسلام قبول کرنے کے جرم میں مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، زخمی کیا جا رہا ہے، لہو لہان کیا جا رہا ہے۔ اب سنیں اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ آپ چاہتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے تھے،
مگر حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی سنت بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا طریقہ بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرتا کیا ہے اپنے مومن ایمان والے بندوں کے ساتھ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں کے اندر ایسے بھی لوگ ہوئے کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا، پھر اس لا الہ الا اللہ کہے جانے کی پاداش میں ان کو گردن تک زمین کے اندر دبا دیا گیا، گردن تک زمین کے اندر دبا دیا گیا، اور ان کے سر کے اوپر آری چلا کر سر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی کو بتا رہے ہیں، کیا میرے صحابی اتنی سی تکلیفوں پر تم چیخ پڑے ہو، تم چلا پڑے ہو، تم پریشان ہو گئے ہو، اور تم دعا کے لیے حاضر ہو گئے ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی جو امتیں آئیں ان امتوں کے اندر ایسے بھی لوگ آئے کہ جن کو آری کے ساتھ چیر کر 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا، ان کے جسم کے 2 حصے بنا دیے گئے۔ حضور نے فرمایا پچھلی امتوں کے اندر ایسے بھی مومن لوگ آئے کہ انہوں نے جب ایمان قبول کیا تو اس ایمان قبول کرنے کی پاداش میں انہیں لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ، لوہے کی سلاخوں کے ساتھ ان کی ہڈیاں الگ کر دی گئیں، گوشت الگ کر دیا گیا۔ اتنی شدید تکلیفیں دی گئیں تم سے پہلے۔ حضور نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ مومن بنے ان کو اتنی اذیتوں سے، اتنے مصائب سے، اتنے مظالم سے انہیں دوچار کیا گیا۔